بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کو بڑائی عطا فرمائی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ واسألوا اللہ من فضلی، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر حسد سے منع کیا گیا ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ سامنے والے کسی شخص کے پاس ہمیں کوئی نعمت نظر آئے اللہ کی دی ہوئی، اور اس پر بندہ یہ خواہش کرے کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بڑی ہی ممنوع جو ہے چیز ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد جو ہے وہ بندے کی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ کیونکہ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دی ہے نا نعمت، اس نے کون سا اپنی مرضی سے حاصل کر لی ہے یا اپنی طاقت سے حاصل کی ہے؟ وہ ساری جو اس پر انعامات ہیں، اس کے پاس مال و دولت ہے، یا اس کے پاس حسن ہے، اس کے پاس حسب نسب اچھا ہے اس کا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو جو حسد کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو گویا وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک جائز صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس بندہ نعمت دیکھے تو اس سے چھن جانے کی دعا نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ اس کو جو نعمت ملی اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرمائے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، اور یہ جائز صورت ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی نعمت چھن جانے کی دعا نہیں کر رہا، بلکہ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا فرمایا ہے وہی اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ جائز صورت ہے۔ البتہ حسد جو ہے وہ بندے کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ شیطان نے بھی ایک طرح سے حسد ہی کیا تھا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس نے بھی حسد ہی کیا، اور یہ کہنے لگا، حسد بھی کیا اور ایک طرح سے تکبر بھی کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ آدمی جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے، تو پھر یہ مجھ سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو تھا اس کا گناہ، اس کے لیے جو ہے وہ ساری عمر کی اس کی نیکیاں اور اس کی جو عبادتیں تھیں، جگہ جگہ اس نے اللہ عز و جل کی عبادتیں کی ہوئی تھیں، لیکن وہ ساری کی ساری اس کی برباد ہو گئیں، اور وہ مردود قرار پایا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، بہت کوشش کرنی چاہیے اس سے بچنے کی۔ اس کے شان نزول کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ جب اللہ عز و جل نے وہ میراث والی آیت نازل کی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ آدمی کے لیے عورتوں سے دگنا حصہ ہے میراث کے اندر، تو اس وقت آدمی یہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ جس طرح دنیا میں وراثت کے اندر ہمارا دگنا حصہ ہے، ایسے ہی اللہ عز و جل ہمیں آخرت میں ثواب میں بھی دگنا حصہ عطا فرمائے گا۔ اور عورتیں یہ کہنے لگی کہ جس طرح وراثت میں ہمارا آدھا حصہ ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ عز و جل ہمیں کل بروز قیامت عذاب میں بھی ہمارا
آدھا حصہ ہوگا۔ تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ کام کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی وہی ثواب ہے یا وہی عذاب ہے جو وہ عمل کرتی ہیں، کسی کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے کا عذاب یا ثواب نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا واسألوا اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کا فضل تلاش کرنا، اس سے اس کے فضل کا سوال کرنا، یہی جو ہے وہ بندے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، بجائے اس کے کہ بندہ دوسرے کی نعمت پر اعتراض کرے یا دوسرے کی نعمت کے لیے یہ دعا کرے کہ اس سے معاذ اللہ یہ نعمت ختم ہو جائے۔ تو اس کی بجائے یہی ہے کہ بندہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرے کہ جس طرح اللہ نے اس پر انعامات فرمائے ہیں اسی طرح اللہ مجھ پر بھی انعامات فرمائے، تو اس سے اس کی نیکیاں بھی باقی رہیں گی، اور اللہ نے چاہا تو اللہ اپنا فضل اس پر ضرور فرمائے گا کہ جو اس سے اس کے فضل کا سوال کرتا ہے وہ ضرور اپنی رحمت و اپنا فضل اس پر فرماتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور رشتہ دار، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جن سے تمہارا حلف بندھ چکا، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اس آیت میں عقد موالات کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ موالات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور اسے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے رشتہ دار کون ہیں یا اس کے قرابت والے کون ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ یہ عقد کر لیتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تم سے پہلے تو میرا جو مال ہے وہ اس کے تم وارث بن جاؤ گے، اور اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں کوئی جرم کر لوں تو اس کی دیت یا اس کا کفارہ دینا بھی تم پر لازم ہو جائے گا۔ تو ایسا کہے اور سامنے والا کہے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، تو اس طرح آپس میں ان کا عقد موالات قائم ہو جاتا ہے، یہ ان کا عقد ایک طرح سے ان کا ایک عہد بن جاتا ہے۔ تو جب وہ شخص مرے گا تو اس کے مال کا جو وارث ہے وہی شخص بن جائے گا۔ تو یہ اس آیت کے اندر اسی عقد کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا آپس میں عقد بن جائے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد کر لو کہ اگر میں مر گیا تو میرے مال کا وارث تم بن جاؤ گے، اور اگر تم مر گئے تو تمہارے مال کا وارث میں بن جاؤں گا، تو یہ عقد قائم ہو جائے تو پھر فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس بندے کے رشتہ دار موجود نہیں ہیں یا اس کو پتہ نہیں ہے اپنے رشتہ داروں کا، تو وہ اس طرح عقد قائم کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے رشتہ دار موجود ہیں اور وہ مرتا ہے تو پھر وراثت کے اندر جو تقسیم پہلی آیات کے اندر بیان کر دی گئی اسی تقسیم کے اعتبار سے وراثت تقسیم ہوگی، اس میں جو ہے وہ عقد موالات والا جو یہ ہے عقد وہ کام نہیں آئے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہ سارے معاملات اللہ کے سامنے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔